بسم اللہ الرحمن الرحیم. در صفت قناعت، قناعت کی تعریف میں قناعت کا مقصد ہوتا ہے کہ جو کچھ مل جائے اسی پر بسر کرنا، حرص و طمع نہ کرنا. اور یہ قناعت ضد ہے طمع کی، کیونکہ طمع میں زیادہ طلبی ہوتی ہے اور قناعت میں کم طلبی. اور پھر اس قناعت کے بیان کو ظلم کے بیان کے ساتھ معنوی مناسبت بھی ہے، اس لیے کہ ظلم بادشاہ ظالم میں پایا جاتا ہے اور قناعت فقیر اور گدھا میں پائی جاتی ہے. اور ظلم میں حد سے تجاوز کرنا اور بڑھ جانا ہوتا ہے اور قناعت میں یہ بات نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پہلے ظلم کا بیان کیا، اب اس کے بعد قناعت کا بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں دل اگر قناعت بدست آوری، اے دل اگر تو قناعت حاصل کرے گا، بدست آوری ہاتھ میں لائے گا یعنی حاصل کرے گا، در اقلیم راحت کنی سروری، تو آرام کی اقلیم میں سرداری کرے گا. یعنی کہ اگر تو قناعت والی صفت اختیار کرے گا، پسند کرے گا، تو بہت آرام اور خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جنت ہی حقیقت میں اقلیم راحت ہے، آرام اور سکون کا وہی ملک ہے. تو اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تو فرماتے ہیں اگر تنگ دستی ز سختی منال، کہ اگر تو تنگ دست ہے تو تکلیف سے نالا مت کر، اگر تو غریب ہے تو سختی سے نہ رو. کہ پیش خرد مند ہے چست مال، اس لیے کہ عقل مند کے نزدیک مال ناچیز ہے. مال ایک ہیچ چیز ہے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، ناچیز ہے. یعنی کہ اے مخاطب، اگر تو محتاج اور مفلس ہے تو اس محتاجی اور مفلسی کا ہرگز گلہ و شکوہ نہ کر، کیونکہ عقل کے نزدیک مال کی کچھ قدر و منزلت نہیں، بلکہ الفقر و فخری کا خیال کر کے دنیاوی تکالیف کو بالکل خیال میں نہ لا، اور حاجت کے وقت قاضی الحاجات کی جانب توجہ رکھ. ندارت خرد مند از فقر عار، عقل مند آدمی فقر سے شرم نہیں رکھتا. کہ باشد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز فقر افتخار، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر سے فخر تھا. کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ عقل مند آدمی فقر کو اختیار کرتے ہوئے شرماتا نہیں، بلکہ خوشی سے اختیار کر کے ما سوی اللہ کے مستغنی اور خدا پرستی پر ہی قائم ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور آپ اس پر فخر و ناز فرمایا کرتے تھے کہ الفقر و فخری، یعنی فقر میرے لیے فخر ہے. اور وہ جو آپ سے فقر کی نسبت منقول ہے، قاد الفقر ان یکون کفرن، یعنی فقر قریب کفر پہنچا دیتا ہے. تو یہاں پر دوسری جگہ پر بھی آپ کا فرمان ہے، یعنی فقر دونوں جہان کی روسیائی ہے. تو اس فقر سے وہ فقر مراد ہے جو اضطراری ہو، یعنی کسی انسان کو شامت اعمال اور بد افعالی وغیرہ کی وجہ سے لاحق ہو اور اس کو مضطرب اور پریشان حال بنا دے. حاصل یہ ہے کہ فقر اختیاری عمدہ چیز ہے، اس کو اختیار کرنا مناسب ہے، اور فقر اضطراری بہت برا ہے. اگر کسی کو لاحق ہو تو توبہ استغفار سے کام لینا چاہیے. آگے فرماتے ہیں کہ غنی را زر و سیم آرائش است، مالدار کے لیے سونا اور چاندی آرائش ہیں، ولیکن فقیر اندر آسائش است، لیکن فقیر آرام میں ہے. یعنی کہ در حقیقت اصلی آرام اور آسائش فقیری سے ثابت ہے، کیونکہ غنی کو سینکڑوں فکریں لاحق رہتی ہیں اور فقیر ہمیشہ بے فکری سے زندگی بسر کرتا ہے، جس کو اصلی راحت اور آسائش کہا جا سکتا ہے. غنی گر نباشی مکن اضطراب، اگر تم مالدار نہ ہو تو اضطراب مت کر، پریشانی نہ کر. کہ سلطان نخواہد خراج از خراب، کیونکہ بادشاہ
بنجر زمین سے ٹیکس وصول نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر تو دولت مند نہیں ہے تو غمگین نہ ہو، اس لیے کہ بادشاہ بنجر زمین کا محصول طلب نہیں کرتا جو کہ آباد نہ ہو، یعنی وہ زمین جو آباد نہیں ہے تو بادشاہ بھی اس کا ٹیکس وصول نہیں کرتا۔ پس فقر اور غنی نہ ہونے کا ایک ادنا سا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شخص حتیٰ کہ بادشاہ بھی تجھ سے مزاحمت نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے اندر جو حساب و کتاب جو مالدار ہوں گے ان کو اپنا بھی حساب دینا ہوگا، اپنے مال کا بھی حساب دینا ہوگا، لیکن جو فقیری کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو فقط اپنے اعمال کا حساب تو دینا پڑے گا، لیکن وہ مال کے حساب سے بچ جائے گا۔ قناعت برحال اولا ترست، ہر حالت میں قناعت بہتر ہے۔ قناعت کند ہر کے نیک اختر است، قناعت کرتا ہے ہر وہ شخص جو خوش نصیب ہے۔ یعنی خواہ تم کسی حالت میں ہو تمہارے لیے قناعت بہتر ہے اور یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ نور قناعت بر افروز جان، قناعت کے نور سے جان کو روشن کر۔ اگر داری از نیک بختی نشان، اگر تو نیک بختی سے نشانی رکھتا ہے، یعنی کہ اگر تیرے اندر نیک بختی موجود ہے تو پھر کیا ہے بھئی، تو قناعت کو اختیار کر۔ اور بعض نسخوں میں بجائے داری کے لفظ خواہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو نیک بخت ہونا چاہتا ہے تو پھر کیا کر بھئی، قناعت کو اختیار کر۔